الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا کہ مخبر کا اپنی خبر دینے کا مقصد یا تو مخاطب کو فائدہ دینا ہوگا یا اپنے اس بات کا فائدہ دینا ہوگا کہ میں بھی اس کو جاننے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اگر مخاطب خالی الذہن ہو تو اس کو بغیر تاکید کے کلام پیش کیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے ابتدائی، اور جب مخاطب جو ہو کسی میں متردد ہو تو اس کو جو کلام جو ہے پیش کیا جائے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید کے ساتھ تو طلبی، اور جب منکر ہو جو کلام پیش کیا جائے گا تو اس کا نام انکاری۔ تو ویسم الضرب الاول پہلی والی قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے، والثانی طلبیًا اور دوسری کا نام طلبی، والثالث انکاریًا اور تیسری کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ ویسمى اخراج الکلام علیہا علی وجوہ المذکورہ، اور یسمى رکھا جاتا ہے نام یعنی ان صورتوں پر کلام کو پیش کیے جانے کا نام، یعنی اخراجن علی مقتضی ظاہر، ان صورتوں پر جو کلام پیش کیے جانے کا نام رکھا جاتا ہے کہ کلام جو ہے وہ مقتضی ظاہر کے مطابق ہو پیش کیا گیا۔ ان صورتوں پر کلام کو پیش کیا جانا، نکالنا، اب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا نکالنا یعنی پیش کرنا، کبھی کبھی لفظی ترجمہ نہیں کرتے۔ وَيُسَمَّى اخراج الکلام علیہ، اور ان صورتوں پر کلام کو پیش کرنا اخراجن علی مقتضی ظاہر، کیا ہوگا؟ مقتضی ظاہر کے مطابق پیش کرنا مانا جائے گا۔ کون سی کس پر؟ علی وجوہ المذکورہ، یعنی مذکورہ وجوہ پر کلام کو پیش کرنا، یہ کہ پہلی والی میں تاکید سے خالی ہونا اور دوسرے والی میں مستحسن ہونا، تاکید کے ساتھ تقویت دینا، اور تیسرے والے میں انکار کے اعتبار سے تاکید کا واجب ہونا۔ یہ کیا ہے؟ اخراجن علی مقتضی ظاہر، یہ کیا ہوگا؟ مقتضی ظاہر کے مطابق پیش کرنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں مقتضی ظاہر وہو اخص مطلقا من مقتضی الحال، مقتضی ظاہر جو ہے یہ خاص مطلق ہے کس سے؟ مقتضی حال سے، لأن معناه مقتضی ظاہر الحال، اس لیے کہ اس کا معنی جو ہے وہ ظاہر مقتضی ظاہر حال، اس لیے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ مقتضی ظاہر حال ہے۔ فکل مقتضی ظاہر، تو ہر مقتضی ظاہر وہ مقتضی حال ہے، کہ ہر وہ مقتضی ظاہر، دیکھیں یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ مقتضی ظاہر اور مقتضی حال کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی مقتضی ظاہر خاص مطلق ہے اور مقتضی حال عام مطلق ہے۔ مقتضی حال کے اندر دو تحت دو فرد آتے ہیں اور مقتضی ظاہر کے اندر ایک فرد آئے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو آپ اس کو دیکھیں کہ تعریف پہلے سب سے پہلے دیکھ لیں گے ان کی، کہ حال وہ امر ہے جو کلام کو کسی بھی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا تقاضا کرتا ہو، کسی بھی صفت ہو جائے، خواہ وہ امر دائی خواہ واقع میں ثابت ہو، خواہ اس کا ثبوت واقع میں نہ ہو، دو گئے جی، واقع میں نہ ہو بلکہ متکلم کے نزدیک ہو۔ اور ظاہر حال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا تقاضا کرے لیکن شرط کے ساتھ کہ وہ امر دائی واقع میں ثابت ہو۔ وہاں کیا تھے؟ واقع میں ثابت ہو یا نہ ہو، بلکہ متکلم کے نزدیک تو ثابت ہو لیکن واقع میں ثابت نہ ہو، گویا کہ ایک طرح سے وہ پوشیدہ ہو اور ایک جو ہو وہ ظاہر ہو۔ تو گویا کہ اس کے حال کے تحت دو فرد بنے، ایک ظاہر اور دوسرا خفی بنا۔ تو اب کیا کہیں گے؟ ظاہر و حال تو وہ ہوگا جو نفس الامر میں اور واقع میں ثابت ہو، نفس الامر میں بھی ثابت ہو، واقعاً متکلم کے نزدیک بھی ثابت ہو، اور خفی وہ ہے جو متکلم کے نزدیک تو ثابت ہو لیکن واقع میں ثابت نہ ہو۔ جب حال کے تحت دو فرد ہوئے تو حال عام ہوگا اور ظاہر حال کیا ہوگا؟ لہذا ہر وہ مثال کیا ہوگی؟ ہر وہ جو مقتضی ظاہر ہوگا، مقتضی ظاہر ہوگا وہ کیا بن سکتا ہے؟ مقتضی حال بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو جو ہے چاہے وہ واقع میں ثابت ہو ثابت نہ ہو، متکلم کے نزدیک ثابت ہو، لیکن اس میں کیا تھی؟ اس میں صرف یہ تھی کہ متکلم کے نزدیک ثابت ہونا چاہیے، کیا ہے؟ تو جو متکلم کے نزدیک ثابت ہوگا وہ کیا ہو، چاہے وہ حال میں چاہے ثابت ہو یا نہ ہو جائے تب بھی پایا جائے گا۔ تو ہر جو مقتضی ظاہر ہوگا وہ مقتضی حال ہو جائے گا، لیکن جو مقتضی حال ہو
وہ کوئی مقتضی ظاہر ہونا. مان لیجیے کیسا ہو, ایسا ہو جو انسان مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کر رہا ہے کلام. کیسا پیش کرے؟ اس کو یوں مان لیجئے کہ ہر مقتضی ظاہر مقتضی حال تو ہوگا, لیکن ہر مقتضی حال کا مقتضی ظاہر ہونا. مثلا کوئی کلام ہے جو کلام مقتضی ظاہر کے خلاف استعمال ہوا, کلام جو ہے مقتضی ظاہر کے خلاف ہوا, تو اب وہ کہیں گے وہ کلام مقتضی حال کے تو مطابق ہے لیکن مقتضی ظاہر حال نہیں. کیا ہوگا؟ مقتضی ظاہر کے مطابق نہیں ہوگا. اور جب ایسا ہے تو مقتضی حال کا مقتضی حال ظاہر کے بغیر پایا جانا ثابت ہو جائے گا. یعنی ایسا ہوگا کہ جہاں پر مقتضی حال تو پایا جا سکتا ہے لیکن مقتضی ظاہر, مان لیجئے وہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق نہیں, مقتضی ظاہر کے خلاف ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مقتضی حال ہوگا لیکن مقتضی ظاہر نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ مقتضی ظاہر جو ہے یہ خاص مطلق ہے مقتضی حال سے, لأن معنی مقتضی ظاہر الحال, اس لیے کہ اس کا معنی ہے مقتضی ظاہر حال. فکل مقتضی ظاہر, تو ہر وہ جو مقتضی ظاہر ہوگا وہ مقتضی حال ہوگا, من غیر عکس, بغیر عکس کے, کما فی صورت اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر, جیسے کہ کلام کو پیش کیے جانے کی صورت کیا ہو؟ مقتضی ظاہر کے خلاف. مقتضی ظاہر کے خلاف کلام پیش کیے جانا, فإنه يكون علی مقتضی الحال, تو اس صورت میں یہ ہوگا مقتضی حال کے مطابق تو ہوگا, ولا يكون علی مقتضی ظاہر, لیکن مقتضی ظاہر پہ. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر ساری وہ صورتیں پیش کر رہے ہیں بیان جو کلام جو ہوا مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کیا جاتا ہے. کلام کو جب انسان خالی الذہن ہے تو اس کے حساب سے مقتضی ظاہر تو کیا تھا کہ بغیر تاکید کے کلام پیش کیا جانا تھا. سائل سوال ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خاموش ہے, تو اصل تقاضا کیا تھا مقتضی ظاہر کا کہ کلام کو بغیر تاکید کے پیش کیا جاتا. لیکن چونکہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ علامات, کچھ نشانیاں ایسی پائی جا رہی تھیں گویا کہ وہ بھی کیا ہے ایک متردد, اور گویا کہ وہ بھی سائل کی طرح ہے, تو اس کی علامتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے سامنے جو کلام پیش کیا گیا وہ کلام تاکید کے ساتھ پیش کیا گیا. تو ہاں یہ ہاں تین ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ, اور اکثر و بیشتر کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کیا جاتا ہے. فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ, تو غیر سائل کو سائل کی طرح بنا لیا جاتا ہے. سائل انسان ہو, سوال کرنے والا ہو, تو اس کے سامنے کیسے کلام پیش کریں گے؟ سائل جو انسان سوال کرنے والا اس کے سامنے سوال, تو اس کے سامنے ضروری ہے کہ تاکید کے ساتھ پیش کیے جائیں. تو غیر سائل تھا, سوال نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ اس کی علامت ایسی پائی جا رہی تھی گویا کہ سائل ہے, اور سائل کے لیے کیسے کلام پیش کرتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ. تو اس غیر سائل کو بھی سائل کی مرتبہ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بھی کلام ایسی پیش کیا جائے گا. تو فیجعل غیر السائل, تو غیر سائل کو سائل کی طرح بنا لیا جائے. کم اذا قدم الیہ, جبکہ اس کی طرح پیش کی جائے, کس کی طرح؟ الی غیر السائل, سائل کی غیر سائل کی طرح پیش کی جائے ایسی چیز ما یلوہ ای یشیر لہ, جو اس غیر سائل کے لیے اشارہ کر رہی ہو, بالخبری, کیا کر رہی ہو؟ کوئی خبر کا اشارہ کر رہی ہو. فیستشرف غیر السائل, تو اس غیر سائل کو اس خبر کا گویا کہ انتظار ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ غیر سائل کو انتظار ہو رہا ہے. کیسا؟ استشراف طالب المتردد, جیسا کہ ایک متردد طلب کرنے والے کو انتظار ہوتا ہے. تو غیر سائل کو ایسا ہی انتظار رہے جیسے کہ ایک متردد تردد کرنے والے اور طلب کرنے والے کو انتظار ہوتا ہے, ایسے ہی غیر سائل کو بھی گویا کہ ایسے ہی انتظار رہ رہا ہے. تو اب جب متردد اور طالب کو جو ہے تاکید کے ساتھ کلام پیش کیا جاتا ہے, ایسی غیر سائل کو سائل بنا کر کے اس کے سامنے بھی کیا کیا جائے گا؟ کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جائے گا. تو غیر سائل کے لیے کلام کو اشارہ کیا جائے, یعنی وہ چیز جو اشارہ کر رہی ہو غیر سائل کے لیے خبر ہونے کا. فَيُسْتَشْرَبُ غَيْرُ السَّائِلِ, تو غیر سائل کو پیش کی جائے لہو اے للخبری. اچھا, تو غیر سائل کو انتظار رہے للخبری, خبر کا, یعنی کیسے؟ ينظر الیہ, یعنی وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ ہے کہ جب دیکھ رہا ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے, وہ طلب کر رہا ہے کچھ نہ کچھ, اس کو سوال کرنا چاہتا ہے. یقال, یہ استشرفہ کس سے لیا گیا ہے؟ یقال استشرفہ فلان الشیء, استشرفہ فلان الشیء اس وقت کہا جاتا ہے اذا رفع راسہ, جب کوئی انسان اپنے سر کو اٹھائے, وینظر الیہ, اور اس کی طرف دیکھے,
وَيَبْسُطُ كَفَّهُ اور فوق حاجب اور اپنے بھوں کے اوپر اپنے کیا رکھ دے ہتھیلیوں کو رکھ دے اور اپنے سر کو اٹھا کے اپنے بھوں کے اوپر اپنے ہتھیلیوں کو رکھ دے کل مستظل من الشمس دھوپ سے بچتے ہوئے دھوپ سے سایہ بوڑھے لوگ کرتے ہاں تو کیا ہے یہ استشرفت طائلو یہ اس سے لیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے سر کو اٹھائے اور اپنی بھوں کے اوپر کیا رکھ دے اپنے ہتھیلی کو رکھ دے اور دیکھے اس کی طرف کل مستدل جیسا کہ انسان دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے غور سے دیکھ رہا ہے انتظار کر رہا ہے کچھ نہ کوئی ایسے ہی اس غیر سائل کو بھی کیا ہے اشارہ کیا جائے اس کی طرف کوئی کلام کا گویا کہ اسے بھی ایسے ہی انتظار ہے اشارہ غیر سائل کو بھی انتظار ہے کسی خبر کا اب اس کے سامنے کلام پیش کیا جائے گا ایسے ہی استشراف طالب المتردد جیسے کہ ایک طالب متردد کو انتظار باقی رہتا ہے جیسے کہ مثال پہلے سمجھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ مجھ سے بات نہ کرو ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اس سے پہلے آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کشتی بناؤ کیا بناؤ کشتی بناؤ اب کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب گویا کہ ان کو غیر سائل کے درجے میں اتار لیا کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کیا مطلب کچھ ایسا ہے کہ ڈبویا جائے گا میری قوم کو کیا کیا جائے گا ہاں کشتی بنائیں گے تو پانی تو ہے ہی نہیں کیا کیا جائے گا کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اب پھر اس کے بعد آیا ولا تخاطبنی حالانکہ بات نہیں کی تھی انہوں نے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور مجھ سے بات نہ کرو ان ظالموں کے بارے میں انہم مغرقون ہاں انہیں سب کو کیا کر دیا جائے گا غرق کیا جائے گا تو دیکھیے یہاں پر جو سے سائل نہیں تھے نوح علیہ السلام بات نہیں کر رہے تھے اللہ سے کہ بھائی کہ طلب نہیں کر رہے تھے سائل نہیں تھے کہ اللہ نے تو خود ہی حکم دیا تھا کہ بناؤ کشتی تو طلب نہیں کر رہے تھے لیکن ان کی طرف سے گویا کہ جب ان کو خبر پیش کی گئی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کشتی بناؤ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا مجھ سے بات نہ کرو ان کے بارے میں تو یہ جب ان کے سامنے کلام پیش کیا گیا تو اس سے ایک نکل کے آئی ایک بات کہ ان کو بھی طرف اشارہ کیا خبر کو کہ گویا کہ یہ بھی متردد ہے اس کے بارے میں کیا ان کو غرق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیا ان کے غرق کا اغراق کا جو حق ثابت ہو چکا ہے یا نہیں اب گویا کہ ان کو سوال کے درجے میں اتار لیا گیا سائل کے پھر اس کے بعد انہم مغرقون تاکید کے ساتھ کلام کو پیش کیا گیا تو دیکھیں کیا ہے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے بھوں کے اوپر اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے اور سورج سے دھوپ سے سایہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے کیا ہے غیر سائل کے لیے خبر کو پیش کیا جائے اور اس کو انتظار رہے غیر سائل کو خبر کا ایسے ہی استشراف طالب المتردد جیسے کہ ایک طلب کرنے والے متردد کو انسان کو انتظار رہتا ہے پھر فرمایا اللہ نے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کے بارے میں مجھ سے آپ بات نہ کریں اے وَلَا تُدْعُونِي یا نوح اور مجھے نہ پکاریں اے نوح فی شانی قومی کا اپنی قوم کے بارے میں وَاسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِشَفَاعَتِكَ اور اپنی شفاعت کے ذریعے سے ان کو عذاب کے دفع کرنے کے بارے میں فَهَذَا الْكَلَامُ يَلُوحُ بِالْخَبَرِ تَلْوِيحًا تو یہ کلام جو ہے قدرے اشارہ کر رہا ہے خبر کا تھوڑا بہت خبر کا اشارہ کر رہا ہے وَيُشِرُ اور اشارہ دلا رہا ہے اس بات کا بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ کہ کیا ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے کہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان پر حق عذاب ثابت ہو چکا ہے فَصَارَ الْمُقَامُ مَقَامًا تو یہ مقام ایسا ہو گیا گویا کہ مخاطب جو ہے متردد ہو رہا ہے اس بارے میں انہم حل صاروا محکوماً علیہم بالاغراق کیا یہ ایسے ہو گئے کہ ان پر حکم ثابت ہو چکا ہے اغراق کا یا نہیں فقیلا تو کہا گیا انہم مغرقون کیا کہا گیا ان کو ہاں یقین بے شک ان کو غرق کیا جائے گا تو یہ کلام لایا گیا مؤکداً تاکید کے ساتھ ای ہم محکوم علیہم بالاغراق یعنی یہ ان پر حکم ثابت ہو چکا ہے کس کا غرق کیے جانے کا تو حاصل یہ ہوا کہ یہ کلام جو ہوا مقتضی ظاہر کے خلاف ہوا لہذا یہ کلام کیسا ہوا مقتضی حال تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہے مقتضی ظاہر کے خلاف ہو گیا متکلم کی خلاف تو یہ غیر سائل تھے لیکن ان کی طرف سے خبر پیش کی گئی تو گویا کہ ان کو بھی ایسے ہی انتظار باقی ہے جیسے کہ ایک طالب متردد کو ہوتا ہے اس کے سامنے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ایسے ہی ان کے سامنے بھی تاکید کے ساتھ کلام کو پیش کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ